السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا تحریک امن و سلامتی فاؤنڈیشن کی چینل میں آپ کا ویلکم اور خوش آمدید ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں دعا لے کر آئے ہیں۔ وہ یہ دعا ہے کہ جناب حافظ و قاری محمد نور الدین سلیم صاحب وہ شخصیت ہے جو 53 سال سے یہ کلام اللہ کے بندوں کو اللہ کا کلام سناتے آ رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، انہوں نے پوری دنیا بھر میں مثال قائم کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ شوق اور ذوق، یہ جذبہ اللہ ہم سب کو، سارے عالم کے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ تو آپ نے اس موقع پر جو دعا کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو مانگے ہیں، اس کا کچھ حصہ جو ہے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ اس کو سنیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ساری حمد و ستائش، ساری تعریفیں آپ کے سبب ہیں، ساری جہاں کے مالک آپ، رزق کے مالک ہیں، بڑی خوبی ہمارے رحمان رحیم ہیں، واحد واحد ہیں، سمد ہیں، رزاق ہیں، رؤوف رحیم کریم ہیں، سمیع بصیر ہیں، علیم و خبیر ہیں، عزیز و حکیم ہیں، خالق و باری ہیں، ملک الملوک ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ہم سارے خزانوں کے گنجے آپ کے پاس ہیں، قادر مطلق ہیں، رب العالمین ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، نافع رزاق ہیں۔ ہم نفع کمانے کے لیے، جو نقصان سے بچنے کے لیے آپ ہی کو پکارتے ہیں، ہماری ماں کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی مدد کی طلب میں ہمیں صراط مستقیم پر چلا دیجیے اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دیجیے جن پر آپ کا انعام ہے، ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا دیجیے جن پر آپ کا فضل نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے ہیں، ہمیں آپ کی مخالف بندی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا دیں۔ آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہمارا حساب کتاب دنیا اور آخرت میں بھی رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے میرے مولا، میرے مالک، میرے مولا۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وجود بخشا، اے میرے مالک، آپ نے ہمیں وجود بخشا، ہم کو پیدا کیا، اور پھر نہ صرف وجود بخشا بلکہ ہم کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر ہم کو اسلام اور ایمان سے نوازا، اور پھر ہم کو آپ کی توحید سمجھائی اور قرآن کی تعلیم ہم کو عطا فرمائی، اور آپ کا ذکر کرنے والے ہم بن گئے۔ اس سے زیادہ شکر گزاری ہم کہاں کر سکتے ہیں میرے مولا؟ کتنی نعمتیں ہیں یہ نعمتوں کو اگر ہم گن لیں تو یہی کافی ہو جائے گی ہمارے لیے کہ ہم کو آپ نے جانور بنا کر نہیں چھوڑا بلکہ ایک انسان بنا دیا، مسلمان بنا دیا، مومن بنا دیا، توحید کو سمجھنے والا بنا دیا میرے مولا۔ اور یہ آپ کا کرم ہے، رحم ہے ہمارے اوپر، فضل ہے میرے مولا کہ آپ نے ہم کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، اور قرآن کے وہ اسرار و رموز ہم کو سکھا دیجیے جو قرآن میں ہمارے لیے آپ نے بیان فرمائے ہیں میرے مولا۔ آپ نے ہمارے دل و دماغ کو جو ہے ایسا کر دیا کہ اس پر قرآن کو نقش کر دیا میرے مالک۔ یہ کتنا شکر ادا کریں ہم کم ہیں میرے مالک کہ آپ نے ہم کو اپنی زندگی میں قرآن کو پڑھ پڑھ کر یاد کر کے اس کو سنانا آسان کر دیا، اور ہماری زبان پہ اس کو جاری و ساری کر دیا، اور اس کو ہمارے دل و دماغ پر جو ہے چھاپ دیا، جس کی وجہ سے ہم آپ جو ہے ہمارے اوپر یہ جو کرم کیے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو پڑھ پا رہے ہیں میرے مولا، ورنہ ہماری کیا مجال کہ ہمیں ایک آیت بھی اس کی سنا سکیں بنا دیکھے کہ، کیونکہ آپ نے ہمارے دل و دماغ کو اس قابل بنایا ہے، اور ہماری زبان کو اس قابل بنایا ہے کہ ہمارے دماغ سے جو آپ کا کلام نکل رہا ہے وہ ہماری زبان اس کو قبول کر رہی ہے، اور اس کی ڈیلیوری کر رہی ہے، اس کو ادا کر رہی ہے میرے مالک، میرے مولا۔ ہم پر رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے میرے مولا۔ یہ رات میرے مولا، یہ رات جو ہے بہت ہی اہم رات ہے، کئی ایک اعتبارات سے بہت ہی اہم رات ہے میرے مولا، کیونکہ یہ رمضان المبارک کی ایک رات ہے، اور دوسرا عشرہ ختم ہونے جا رہا ہے، تیسرا عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے میرے مالک۔ اس میں راتیں بھی ہیں، لیلۃ القدر کی تلاش کرنا بھی ہے، اور بے شمار ایسی خوبیاں ہیں ان راتوں میں میرے مالک، میرے مولا، اور ہم آپ سے دعا گو ہیں، ہاتھ اٹھا کر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب بوڑھے اور بچے اور عورتیں سب آپ سے مانگ رہے ہیں، سب مجبور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں میرے مالک۔ آپ غنی ہیں، آپ نواز سکتے ہیں جس کو جو چاہے،
کس کی کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے، بخوبی آپ واقف ہیں اس سے میرے مولا۔ ہماری حاجتوں کو پورا فرما دیجیے میرے مولا، محض اپنے فضل و کرم سے قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے میرے مولا۔ قرآن کے حقوق کا ادا کرنے والا بندہ ہمیں بنا دیجیے، ہماری زندگیوں کو قرآن کا عملی نمونہ بنا دیجیے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا، اس پر چلنے والا ہمیں بنا دیجیے، آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے والا ہمیں بنا دیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچی اطاعت کرنے والا ہمیں بنا دیجیے، توحید خالص کا عقیدہ عطا فرمائیے، شرک اور بدعت کے کاموں سے ہمیں بچا لیجیے، ہمارے نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما دیجیے، ایک سوئی پیدا کر فرما دیجیے میرے مولا، ہمارے اخلاق و کردار و عبادات و معاملات عین قرآن کے مطابق کر دیجیے میرے مولا۔ ہم سب ضرورت مند ہیں، ہم سب حاجت مند ہیں میرے مولا، ہم سب کی حاجتیں ہیں، ہم اپنی حاجتیں آپ سے مانگ رہے ہیں میرے مولا، محض اپنے فضل و کرم سے اس محفل کی برکت سے جو قرآن پاک اس محفل میں پڑھا گیا ہے، 20 دن سے مسلسل لگاتار رمضان کی راتوں میں اس کو پڑھا گیا اور سنا گیا ہے میرے مولا، اس کی برکت سے، اس کے واسطے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں، ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے میرے مولا، ہماری جو بھی حاجتیں ہیں وہ حاجتوں پوری فرما دیجیے میرے مولا، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیے، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرمائیے، اور جو بچیاں شادی کے قابل ہیں ان کو عین سنت کے مطابق ان کے بہترین رشتے فرما دیجیے، جو لوگ باہر ملک میں گرف میں پریشان ہیں، جنگ کی ماحول ہے میرے مولا، جنگ کا ماحول امن میں بدل دیجئے میرے مولا، ان کی حفاظت فرمائیے، ان تمام لوگوں کی حفاظت فرمائیے، ان تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے میرے مولا، ان پر کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، سارے عالم اسلام میں کرب پریشانی ہے میرے مولا، جھنجھلاہٹ ہے اور لوگ ٹوٹ پڑے ہیں مسلمانوں پر میرے مولا، مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، وہ ظالمین جو مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہدایت سے نواز دیجئے اگر ان کے حق میں ہدایت ہے، اور اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں تو اس دنیا کو پاک کر دیجئے ان سے میرے مولا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اور ہمیں جب تک کہ زندہ رکھے میرے مولا ایمان پر قائم خاتمہ ایمان پر کیجئے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، میں بہترین طور پر عبادت کرنا سکھا دیجئے، آپ کی شکر گزاری سکھا دیجئے، آپ کی عبادت کس طریقے سے کی جائے وہ سکھا دیجئے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، جب تک کہ مقدر ہے ہماری حیات اس وقت تک اسلام پہ ہم کو قائم رکھیے، اور جب ہماری حیات یہاں سے ختم ہو جائے تو پھر خاتمہ بالخیر کر دیجیے ہمارا میرے مولا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، زمین و آسمان کے موجد ہیں آپ، اور آپ ہی نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے میرے مولا، ہم جب تک بھی جئیں اسلام پر قائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے گزر جائیں تو اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے نا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے عورتوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے جو مومنین بندے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، سب کی مغفرت فرما دیجیے میرے مولا۔ اسی موقع پر میرے مولا اس واسطے سے اور وسیلے سے مانگتے ہیں میرے مولا، آپ کا کلام پاک پڑھ کر سنایا گیا ہے، سنا ہے جن لوگوں نے، اور یہ محفل میں جو بھی لوگ موجود ہیں جو ہاتھ اٹھائے فقیروں کی طرح آپ کے سامنے مانگ رہے ہیں، ان کی جو بھی حاجتیں ہیں ضرورتیں ہیں ان کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجیے، وہ جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ اور مستمرہ عطا فرما دیجیے میرے مولا، رحم فرما دیجیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے والد صاحب کی ہماری والدہ کی مغفرت فرما دیجیے میرے مولا، ان کے درجات بلند فرمائیے میرے مولا، اور جو کام بھی یہاں سے کیا گیا ہے اور چل رہا ہے توحید کو بلند کرنے کے سلسلے میں، قرآن اور سنت کے سلسلے میں، اور احکامات کو بتانے کے سلسلے میں، علم دین کے پھیلانے کے سلسلے میں اس کو خوب آگے بڑھائیے، اور ہمارے لیے جو ہے ذخیر آخرت بنا دیجیے اس کو، اور بہترین طور پر جو پلیٹ فارم پر جو ہے رکھا گیا ہے وہ پلیٹ فارم کو قائم رکھیے، اور سوشل پلیٹ فارمز پر اس کو خوب آگے بڑھائیے تا قیامت اس سے لوگ استفادہ کرتے رہیں اور لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں۔ یہاں سے جو کام شروع ہوا ہے اس کو خوب آگے بڑھائیے، اور ہماری نسلوں کو بھی اس میں شامل فرما لیجیے میرے مولا، ان کو بھی اس کاروان میں شامل فرما لیجیے، ہماری مدد فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، قرآن کی برکت سے جو بھی ہم مانگ رہے ہیں میرے مولا
وہ تمام حاجتیں ہماری پوری فرما دیجیے. تمام محفل میں جو لوگ سامعین ہیں جو مانگ رہے ہیں جو آپ سے میرے مولا ان کی مانگوں کو پورا فرما دیجیے, ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.